بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسد محمود ہے۔ ہم مالی معاملات کے حوالے سے شرعیہ اویئرنیس سیشنز میں کنونشنل انشورنس اور اس کے متعلق شرعی احکامات سیکھ رہے ہیں، جس کا ہمارا یہ تیسرا سیشن ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کنونشنل سائٹ سے انشورنس پالیسی لینے کو حرام کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ بنیادی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کنونشنل انشورنس حرام ہے۔ میں اس بات کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ مالی معاملات سے متعلق شرعی احکامات دوسروں تک بھی بآسانی پہنچ سکیں، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے صدقہ جاریہ کا حصہ بن کر آخرت میں ثواب بھی کما سکیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں بنیادی بات کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ کنونشنل انشورنس کی پالیسی ناجائز کیوں ہے۔ دیکھیں، ہم دوسرے سیشن میں یہ بات سیکھ چکے ہیں اور اس کی خوب وضاحت ہو چکی ہے، مثال کے ساتھ بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ کنونشنل انشورنس پالیسی لینا اسلامک فقہ میں ایک عقد معاوضہ، کموٹیٹو کانٹریکٹ یا لین دین کا معاملہ ہے، اور اسلامک فقہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی عقد معاوضہ ہو، لین دین کا معاملہ کیا جائے، تو اس کے اندر 3 ایلیمنٹس، عناصر یا شرعیہ ڈونٹس اس کے اندر نہیں پائے جانے چاہیے اور ان سے خالی ہونا چاہیے۔ وہ 3 عناصر کون سے ہیں جو کسی بھی عقد معاوضہ کے مالی معاملہ کے کرتے وقت نہیں پائے جانے چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے انٹرسٹ، یعنی کہ سود۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے انسرٹینٹی، یعنی کہ غرر، غیر یقینی صورتحال۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے گیمبلنگ، یعنی کہ جوا۔ لیکن جب ہم کنونشنل انشورنس کے معاملے کو فقہی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ تینوں عناصر پائے جا رہے ہیں۔ کیسے پائے جا رہے ہیں، اس کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے دوسری ویڈیو میں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے کہ کنونشنل انشورنس سے پالیسی لینے والے معاملے میں پیسے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، یعنی کہ نقدی کیش کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں بے صرف کہا جاتا ہے۔ اور بے صرف کی درستگی کے لیے، اس کے جائز ہونے کے لیے، اس کے حلال ہونے کے لیے بنیادی طور پر 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر شرط یہ ہے کہ جب پیسے کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو، تو معاملہ ہو، تو اس میں برابری کا ہونا بڑا ضروری ہے، کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ٹرانزیکشن اور وہ معاملہ ہاتھ بہاتھ ہونا چاہیے، اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان 2 شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جا رہی ہو تو وہ معاملہ سودی معاملہ ہوتا ہے، وہ ناجائز ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں کی دونوں شرائط جب علماء کرام نے دیکھا، فقہاء کرام نے دیکھا، تو یہ دونوں کی دونوں شرائط جو ہیں وہ اس ہمارے معاملے میں کنونشنل انشورنس سے پالیسی لینے والے معاملے میں نہیں پائی جا رہی۔ کیسے نہیں پائی جا رہی؟ آپ دیکھیں کہ پہلی شرط، یعنی کہ پیسے کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو تو برابری ہونی چاہیے، وہ بھی یہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ کہ جب کوئی پالیسی ہولڈر پالیسی لیتا ہے تو وہ پریمیم دیتا ہے، اور پریمیم ظاہر ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو سم انشورڈ وہ پرچیز کر رہا ہوتا ہے کنونشنل انشورنس پالیسی سے، کمپنی سے، وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر برابری نہیں پائی جا رہی، پیسے کے ساتھ جو برابری ہونی چاہیے، بنیادی شرط، وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ اور دوسری شرط کہ ہاتھ بہاتھ ہو، اس کے اندر ادھار نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی یہاں پر یہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پریمیم جو ہوتا ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے، اور وہ جو سم انشورڈ ہوتا ہے، جو انشورنس کمپنی نے واپس کرنا ہوتا ہے پالیسی ہولڈر کو جب کوئی اس کا حادثہ پیش آتا ہے، وہ بہت بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کی دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے کنونشنل انشورنس کی پالیسی لینے میں ڈائریکٹ سود پایا جا رہا ہے۔ اور
اس وجہ سے اس معاملے کو حرام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات بھی ضروری ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کے اندر ڈائریکٹ سود کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ سود بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کی جب بھی کوئی پالیسی ہولڈر پالیسی لیتا ہے اور اس کو پریمیم دیتا ہے تو کنونشنل انشورنس کمپنی اس پریمیم والی رقم کو آگے سودی کاموں کے اندر جا کے لگاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی ہولڈر کا پیسہ وہ بھی انڈائریکٹلی سودی ہی کام کے اندر لگ رہا ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کنونشنل انشورنس سے پالیسی لینے کے حرام ہونے کی۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ کنونشنل انشورنس پالیسی جو ہے نا وہ حرام ہے، وہ یہ ہے کہ انسرٹینٹی، جس کو غرر کہا جاتا ہے، غیر یقینی صورتحال کہا جاتا ہے۔ وہ دیکھیں کہ یہ جتنا معاملہ ہے کنونشنل انشورنس سے پالیسی لینے کا اور اس کے بعد کنونشنل انشورنس کمپنی سے کلیم لینے کا، یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے نا کہ ایسے معاملے پر انحصار کر رہا ہے جس کا ہونا نہ ہونا غیر یقینی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال سے سمجھائی تھی یہ بات کہ جب ہم کوئی پالیسی لیتے ہیں کسی گاڑی کی تو ظاہر ہے کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر کلیم تبھی دے گی جب گاڑی کو حادثہ پیش آئے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی آگ لگے گی یا کوئی بھی معاملہ ہوگا، تو وہ اس معاملے کا ہونا نہ ہونا ایک غیر یقینی ہے، انسرٹن ہے۔ اس وجہ سے اس غیر یقینی صورتحال غرر کے پائے جانے کی وجہ سے، جو کہ بنیادی شرط ہے کہ جب بھی کوئی عقد معاوضہ ہو تو اس کے اندر یہ انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہاں پر پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کنونشنل انشورنس کی پالیسی لینے کو حرام کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو کہ بہت عام فہم ہے، وہ یہ ہے کہ گیمبلنگ یہاں پر پائی جا رہی ہے۔ گیمبلنگ کہتے ہیں جوئے کو، اور جوا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے پیسے کو ایٹ رسک کر دیتا ہے، اس طرح ایٹ رسک کر دیتا ہے کہ اس کا پیسہ کبھی بہت سارے پیسے کو کھینچ کر لے آئے گا، اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اس کا پیسہ خود ہی ڈوب جائے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ تو یہاں پر اگر آپ کنونشنل انشورنس سے پالیسی لینے والے معاملے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بے عینی ہی یہی صورتحال پائی جا رہی ہے کہ جب کوئی کنونشنل انشورنس سے پالیسی لیتا ہے تو اس جو پریمیم دیتا ہے وہ پریمیم اس بات کا امکان ہے کہ وہ پریمیم ڈوب جائے، کہ بندے کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہ ہو اور اس کی گاڑی کو آگ نہ لگے، تو اس نے جو پریمیم دیا واپس نہیں آنا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ پریمیم جو ہے نا بہت سارے پیسے کو کھینچ کر لے آئے، کہ جب اس نے فار ایگزامپل جو ہے نا وہ دیا ہے پریمیم 1,00,000 روپیہ، تو ممکن ہے کہ وہ جب اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آئے تو بہت سارے پیسہ یعنی کہ 70 لاکھ 80 لاکھ وہ کھینچ کر لے آئے، گاڑی کی قیمت اٹھا کر لے آئے۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے، یہ جو بنیادی صورتحال ہے، یہ ایسے لگتی ہے کہ بالکل جوا ہے۔ تو یہ جوا بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو 3 بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کنونشنل انشورنس سے پالیسی لینے کو حرام کہا جاتا ہے، جس میں انٹرسٹ پایا جا رہا ہے، سود، دوسرے نمبر پر انسرٹینٹی یعنی کہ غرر پایا جا رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر جوا یعنی گیمبلنگ اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سیشن سے بھرپور فائدہ ہوا ہوگا۔ کوئی بھی سوال ہو یا کوئی رائے ہو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے شرعیہ اویئرنیس سیشن میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔